انسان دنیا میں آیا جانے کے لیے. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آیا اور اس مقصد کے ساتھ وفا کیا. آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہوں گی، نعمتوں میں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا مہمان بنے گا. اگر اس کی اس نعمت کی قدر نہ کی تو انسان دنیا میں بھی خسارے والا ہوگا اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ، ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کتاب اللہ سرچشمہ ہدایت ہے، کتاب اللہ دستور حیات ہے، کتاب اللہ منشور حیات ہے، کتاب اللہ ضابطہ حیات ہے. بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے آب حیات ہے. اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ کو نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی آئی قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بھی تھا قرآن مجید سکھانا، سمجھانا، پڑھانا اور لوگوں کو اس پر عمل میں ڈالنا. کل قیامت کے دن یہ دونوں سفارش کریں گے. قرآن مجید بھی سفارش کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے. ایک لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی فرمائی. یجتمع المؤمنون یوم القیامت، قیامت کے دن لوگ سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہیں گے انت ابو الناس، آپ لوگوں کے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نسل سے انسانوں کو آگے چلایا اور بڑھایا. خلقک اللہ بیدی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا وہ آپ کا سجدہ کرے. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَّكَانِنَا هَذَا، آپ ہمارے لیے سفارش کریں اور اس مکان میں میدان معاشر میں ہمیں راحت نصیب ہو. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ، آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے یہ اسٹیٹس میرا نہیں ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا. وَيُذْكَرُ ذَنبَهُ فَيَسْتَحْيِي، آدم علیہ السلام اس بات کو یاد کریں گے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا. فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ اس اپنی غلطی کو یاد کریں گے اور حیا کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ کہیں گے یہ سفارش کا حق میں نہیں رکھتا، سفارش میں نہیں کر سکتا. ایتو نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روئے زمین پر سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے. فَيَأْتُونَهُ ساری خلقت، آدم علیہ السلام کی پہلے بیٹے سے لے کر قیامت
سفارش نہیں کر سکتا، مجھے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ لِرَبِّهِ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٍ فَيَسْتَحْيِي، وہ اپنے اس سوال کا تذکرہ کریں گے جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جو اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے لب کشائی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے سفارش نہیں کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ایتو خلیل الرحمن، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لست ہناک، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ایتو موسیٰ عبدا کلمہ اللہ واعطاہ التوراۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے ہم کلام ہوا، اللہ نے بات کی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی۔ ساری خلقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست ہناک، آج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ کس وجہ سے؟ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ، مجھ سے ایک قتل ہو گیا، فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ جھگڑا ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی کوشش کی، قبطی نے بدتمیزی کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے فَيَسْتَحْيِي، مجھے بھی حیا آتی ہے، میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عبد اللہ و رسولہ وکلمۃ اللہ و روحہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے ساری انسانیت، یہ چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ایک ہستی ہے جس کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ان سے غلطی ہوئی اور معاف کیے، یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے ذمہ اگر بالفرض والمحال کچھ ہو بھی تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری خلقت آئے گی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور دو شفاعتیں ہوں گی، ایک شفاعت کبریٰ، دوسری شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے ساری خلقت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے سفارش ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی شفاعت ہو رہی ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی استأذن، اللہ تبارک و تعالی مجھے اجازت دے گا، میں اللہ کے ہاں سجدہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفا، آپ مانگے میں عطا کروں گا، آپ سفارش کریں میں بخشش کروں گا۔ اب یہ پہلی سفارش ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری دفعہ کہے گا پھر سفارش کرو، پھر دوسری دفعہ سفارش ہوگی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کی سفارش کریں گے ان کی بخشش ہوگی، ان کی جہنم سے نکاسی ہوگی اور ان کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ اعود الرابع، پھر میں چوتھی دفعہ سفارش کروں گا۔ فَيَحُدُّ
لی حدن، میرے لیے ایک حد مقرر ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی سفارش ہو، میرے لیے حد مقرر ہوگی. میں اس حد کے اندر رہتے ہوئے، اس لمٹ میں رہتے ہوئے، لمٹ کو کراس نہیں کروں گا، اس لمٹ میں رہتے ہوئے میں سفارش کروں گا. جب چوتھی دفعہ بھی سفارش ہو چکی ہوگی، فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ ابھی جہنم میں وہ لوگ ہیں إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنِ، جس کو قرآن نے جہنم میں ڈلوا رکھا ہے. وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، اور اب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم واجب ہو چکی ہے. یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں اور دیگر بھی کئی کتب احادیث میں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ان کی تو سفارش ہو چکی ہے، وہ آ چکے ہیں، اب وہ لوگ باقی ہیں من حبسہ القرآن، جن کو قرآن کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. القرآن حجت اللہ کا علیک، قرآن یا تو کسی کے لیے سفارش ہے، نجات کا ذریعہ ہے، یا کسی کی ہلاکت اور عذاب کا ذریعہ ہے. یہ لوگ جہنم میں جو پڑے ہوئے ہیں یہ قرآن مجید کی وجہ سے. یہاں محدثین نے لکھا ہے یہ کافر لوگ ہیں. حدیث میں من حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے روک لیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا. وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم قرآن مجید کو چھوڑ چکی تھی، بس پش ڈال رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حق میں سفارش کرتے ہوئے قرآن کے چھوڑنے والوں کے لیے مقدمہ دائر کریں گے. قرآن مجید کے حقوق بھی ہیں. قرآن مجید کا پہلا حق، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ اللہ کا آخری دستور اور منشور ہے. اس کے بعد نہ کوئی کلام آئے گا، نہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آئے گا. تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانے، اور یہ 30 پاروں اور 114 سورتوں پر مشتمل ہے، نہ 29 پارے نہ 31 پارے، اور 40 تو بالکل نہیں، سمجھئے. اور اس کا زبر، زیر، پیش، جزم اور شد محفوظ ہے. اس کے اندر نہ کوئی رد و بدل کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا. کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پہلے بھی کی گئی ہے، شاید آئندہ بھی کی جائے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی. حفاظ کھڑے ہوئے، علماء کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا نہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کتنی تلاوت کریں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ فرمایا سال میں 2 دفعہ قرآن مجید مکمل کرنا قرآن مجید کا حق ہے. سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک ایک دفعہ مکمل کرے، پھر دوسری دفعہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرے، والناس پر مکمل کرے. یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے. اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو فرمایا القرآن حجت لک او علیک. تیسرا حق، قرآن مجید کو 5 نمازوں میں اتنا سیکھ کر پڑھے کہ نماز کی ہر رکعت مسنون طریقے سے ہو، صرف 10 صورتیں نہیں، مسنون قرات جو آپ کے نائب امام صاحب فجر میں اونچا پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی اونچا پڑھتے ہیں، مغرب میں بھی اونچا پڑھتے ہیں. یہ تلاوت اس طرح کی تلاوت کا سیکھنا. قرآن مجید کا چوتھا حق، قرآن مجید سمجھیں. تلاوت بھی ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ابھی تو بتایا کہ اس کا حق ہے. قرآن مجید کی سمجھ اور اس کا سیکھنا اور سمجھنا یہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے اور انسان کا مقصد حیات ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرمایا
کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کے معانی کو نہیں سمجھتے؟ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ یا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تو سیکھی جا رہی ہے، دنیا کی چیزیں تو سیکھ رہا ہے، ہر عمر کا سیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا، سمجھنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ پانچواں حق، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ عمل تو تب ہوگا جب پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے، اور امت کو سکھا سمجھا کر امت کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے پہ لگا دیا۔ قرآن مجید کا چھٹا حق، ادب اور احترام کرنا۔ قرآن مجید کو اعلیٰ کاغذوں پر پرنٹ کرایا جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ساڈا کم نہیں، یہ تو پرنٹ ہو چکے نے، ہو رہے نے، یہ تو اوپر تک جانا پڑے گا۔ آپ نیچے کام کریں، اوپر والے باز آ جائیں گے۔ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں قرآن مجید لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ہدیہ کیا ہے، اس کا ہدیہ، جو سب سے کم ہدیے والا ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ قرآن مجید اچھے اور اعلیٰ کاغذ پر پرنٹ کیا ہوا خریدنا ہے، یہ قرآن مجید کا احترام ہے۔ اور قرآن مجید جن ڈیسکوں پہ رکھا جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ قسم کے ہوں۔ معذرت کے ساتھ تشبیہ دینے لگا ہوں، دل کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، دل میں ملال ہے، لیکن نئی مثال دوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنے دفاتر میں جن جن جگہوں پہ کیا کیا رکھتے ہیں، میں اتنا کہہ دیتا ہوں، کیا کیا رکھتے ہیں، وہاں سامان بھی رکھتے ہیں، جوتے بھی رکھتے ہیں، دیگر چیزیں بھی رکھتے ہیں، وہ کیسی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے اور اس کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ اور جس وقت قرآن مجید کے لیے ڈیسک کی باری آتی ہے تو کون سا ڈیسک ہوتا ہے؟ قرآن مجید خریدنا ہے تو اعلیٰ کاغذ والا، اور قرآن مجید کے لیے ڈیسک لینے ہیں تو جس شاپ پہ گئے ہوئے ہو اس پہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیسک ہے وہ لینا ہے۔ کسی شاعر نے نعت کہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو میرا موضوع تھا شروع میں، اللہ نے دو عظیم نعمتیں عطا کی، ایک قرآن مجید، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو شاعر نے، نعت خان نے، ان کو دونوں کو اکٹھا بیان کر کے یوں کہا، شان والا آیا ہے، قرآن والا آیا ہے، میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد، صلی